سورۃ الانعام بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو بہت زیادہ مہربان نہایت رحم کرنے والا۔ وہ یوم یحشرہم جمیعا، اور اس قیامت کے دن وہ اللہ تعالی تمام لوگوں کو جمع فرمائے گا اور فرمائے گا یا معشر الجن، اے جنات کے گروہ، قد استکثرتم من الانس، بے شک تم انسانوں سے زیادہ تھے، کثرت میں تھے۔ اور بعض مفسرین نے فرمایا کہ قد استکثرتم من الانس جو اوپر گزرا، اس کے معنی یہ ہیں کہ اے جنات، تم نے انسانوں سے بڑے فوائد حاصل کیے اور خوب انہیں نادان بنایا۔ وقال اولیاؤہم من الانس، ان جنات کے انسانی دوست کہیں گے ربنا استمتع بعضنا ببعض، اے پروردگار، ہم میں سے ایک نے دوسرے سے فائدہ اٹھایا، وبلغنا اجلنا الذی اجلت لنا، اور ہم پہنچ گئے اس مدت پر جو مدت تو نے ہمارے لیے مقرر فرمائی۔ موت آ گئی، قبر کی زندگی گزاری، اب قیامت کے میدان میں ہم آ گئے۔ اس آیت کریمہ میں جنات کا ذکر ہے، انسانوں کا ذکر ہے۔ اب آپ سوچیں گے کہ جنات کے دوست انسان کون ہوتے ہیں؟ یہ جتنے جادوگر ہیں، یہ منتر پڑھ کر جنات سے، خصوصاً سرکش جنات سے دوستیاں کرتے ہیں۔ اس میں کفریہ اور شرکیہ منتر جب پڑھتے ہیں تو سرکش جنات، جسے ہم شیاطین کہتے ہیں، یہ خوش ہو کر ان کے دوست بن جاتے ہیں یا ان کے قابو میں آ جاتے ہیں، اور پھر یہ جو کہتے ہیں وہ یہ کام کرتے ہیں۔ اسی کا نام جادو ہے۔ اسی طرح آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض لوگوں کو حاضری کا نام دیا جاتا ہے، تو وہ بھی حاضری میں کوئی بزرگ نہیں آتے، وہ جن ہوتا ہے، کیونکہ شرعی طور پہ یہ قاعدہ یہ ہے کہ کسی کے جسم میں کوئی انسان حلول نہیں کر سکتا، نہ اس کی روح حلول کر سکتی ہے۔ تو یہ جنات ہوتے ہیں جو جھوٹ بولتے ہیں، لیکن ان کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ جب اس شخص پر، جسے ہم کہتے ہیں جی حاضری آ گئی، اور وہ بولنا شروع کرتا ہے، ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جن بول رہا ہے، تو وہ پہلے نیکی کی دعوت دے گا، اچھی باتیں بتائے گا، کہے گا نماز پڑھا کرو، پھر کہے گا میں اجمیر سے آیا ہوں، حضور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مزار اقدس کے سامنے ہی میرا مزار ہے، وہاں سے میں آیا ہوں، اس طرح کی باتیں کرے گا۔ لوگ بڑے متاثر ہوں گے، جی اچھی اچھی باتیں کر رہا ہے۔ پھر یہ سرکش جنات کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ پہلے بہت اچھی اچھی باتیں کرتے ہیں، جب اعتماد بحال ہو جاتا ہے اور لوگ ان سے سوالات کرتے ہیں تو وہ سوالات میں پہلے تو بڑی اچھی اچھی باتیں بتاتے ہیں کہ آپ یا سلام کا ورد کیجئے، یہ کیجئے، وہ کیجئے، اور پھر ایک وقت آتا ہے کہ وہ کہہ دیتے ہیں کہ تم پر تمہارے ایک رشتہ دار نے رزق میں بندش کر دی ہے۔ تو وہ پوچھتے ہیں کہ آپ بتائیے کس نے کی ہے؟ اس کا نام شین سے آتا ہے، اس نے کی ہے۔ اب یہاں جن جو ہے اس موقع پر شرارت کرتا ہے۔ اب کیا ہوگا؟ جتنے رشتہ داروں کے نام شین سے ہیں، انسان اس کا دشمن بن جائے گا۔ اسی طرح انسان شیطان کی جو باتیں مانتا ہے تو شیطان بھی تو سرکش جنات ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرمائے قال النار مثواکم، ارشاد فرمائے گا جہنم تم سب کا ٹھکانہ ہے، خالدین فیہا، ہمیشہ ہمیشہ اس میں تم رہو گے، الا ما شاء اللہ، مگر جو اللہ چاہے۔ جس کا خاتمہ ایمان پر ہوا اور وہ گناہگار ہے تو جتنا عرصہ اللہ تعالیٰ چاہے گا وہ جہنم میں رہے گا اور پھر وہ جنت میں داخل ہوگا۔ ان ربک حکیم علیم، بے شک آپ کا رب حکمت والا، علم والا ہے۔ وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، اور اسی طرح بعض ظالموں کو بعض ظالموں پر ہم مسلط کرتے ہیں اس وجہ سے کہ وہ گناہ کرتے ہیں۔ مفسرین اس آیت کریمہ کے تحت فرماتے ہیں کہ
جب انسان گناہ کرتا ہے تو پھر اس صورت میں لڑائیاں ہوتی ہیں، ایک گناہگار دوسرے گناہگار سے لڑتا ہے، اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کا عذاب ہے کہ ایک کے ذریعے دوسرے کا حساب جو ہے دنیا کے اندر، دنیاوی معاملات کے اندر اسے تکلیف کی صورت میں چکایا جاتا ہے اور اسے مزہ چکھایا جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں حکمراں ظالم ہوتے ہیں جب لوگ اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، جب لوگ گناہگار ہوتے ہیں تو ان پر حاکم بھی گناہگار مسلط کیے جاتے ہیں، ظالم مسلط کیے جاتے ہیں، وہ کسی پر رحم نہیں کرتے۔ اگر تمہیں ظلم سے بچنا ہے اور عدل و انصاف چاہیے تو تمہیں چاہیے کہ تم نیک بن جاؤ، تو تمہارے حکمراں بھی اللہ تعالیٰ نیک عطا فرمائے گا۔ یا معشر الجن، اے جن کے گروہ، والانسی، اور اے انسانی گروہ، الم یاتکم رسل منکم، کیا تمہارے پاس تم ہی میں سے رسول نہ آئے، یقصون علیکم آیاتی، کہ وہ تم پر میری آیتیں پڑھ کر سناتے، وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا، اور وہ تمہیں اس دن یعنی قیامت کے دن کی ملاقات سے ڈراتے، کیا ایسے رسول نہ آئے؟ قالوا، وہ کہیں گے شہدنا علی انفسنا، ہم نے خود اپنی جان کے خلاف گواہی دی، ہاں واقعی رسول آئے تھے لیکن ہم نے کہنا نہ مانا۔ وغرتہم الحیات الدنیا، بات کیا تھی؟ وہی بات تھی جو آج ہم میں ہے، انہیں دنیا کی زندگی نے دھوکے میں ڈال دیا، وہ دنیا کی محبت میں ایسے گرفتار ہو گئے کہ انہوں نے اللہ کی نافرمانیاں کی۔ وَشَهِدُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَنَّهُمْ كَانُوا كَافِرِينَ، اور اب انہوں نے گواہی دی خود اپنی جانوں کے خلاف کہ بے شک وہ کافر تھے۔ ذَلِكَ أَن لَّمْ يَكُن رَّبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَىٰ بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا غَافِلُونَ، یہ بات اس لیے فرمائی گئی کہ ایسا نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ کسی غافل بستی کو جو گناہگار ہو اسے ہلاک کر دے، بلکہ پہلے ان کی غفلت دور کرنے کے لیے انبیاء اور رسول بھیجے جاتے ہیں۔ حضور کی تشریف آوری کے بعد اب مبلغین اللہ تعالیٰ پیدا فرماتا ہے جو قرآن اور حدیث کا درس دیتے ہیں، لوگوں کو دین کی باتیں بتاتے ہیں، اور پھر بھی جب لوگ ہدایت پذیر نہیں ہوتے تو پھر اللہ کا عذاب آ جاتا ہے۔ یہاں یہ بات عرض کر دوں کہ ابھی عرض کیا گیا کہ جب انسان گناہ کرتا ہے تو اللہ کا عذاب آتا ہے۔ اجتماعی عذاب اب گناہگاروں کافروں پر نہیں آتا، لیکن انفرادی عذاب آتا ہے۔ کوئی فلاں بیماری میں مبتلا ہو گیا، کوئی فلاں ٹینشن میں آ گیا، کوئی فلاں مصیبت میں گرفتار ہو گیا۔ وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا، اور ہر ایک کے لیے درجات ہیں اس کے مطابق جو وہ عمل کرے۔ نیک کے لیے نیکی میں درجات ہیں، اور برے شخص کے لیے جہنم میں طبقات ہیں۔ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ، اور آپ کا رب ان کے اعمال سے غافل نہیں، وہ باخبر ہے، اللہ دیکھ رہا ہے۔ یہ وہ تصور ہے، بس قائم ہو جائے، زبان سے تو انسان کہہ دیتا ہے، کاش یہ قائم ہو جائے تو انسان کی زندگی میں انقلاب آ جائے۔ ایک مجھے شخص نے یہ بات بتائی، کہا میں نے اپنی گاڑی کے پیچھے ایک اسٹیکر لگایا، وہ اسٹیکر تھا اللہ دیکھ رہا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں اکثر گاڑی میں بیٹھتا تو میری نظر اس اسٹیکر پر پڑتی، تو کہا کئی موقع پر اس اسٹیکر نے مجھے کئی گناہوں سے بچایا۔ کہتے ہیں ایک موقع پر ایسا ہوا کہ میں گاڑی جو ہے پارک کرنے لگا تو ایک شخص آیا، اس نے کہا یہ دکان کے سامنے آپ پارک نہ کریں، تو میرا دل ہوا میں اس سے لڑوں۔ فوراً میری اتفاق کی بات ہے، کہتے ہیں میں اترا اس کے لیے لڑنے کے لیے، اور شیطان نے مجھے بہکایا اور میری نظر پڑی اللہ دیکھ رہا ہے۔ فوراً شرمندہ ہو کر میں نے کہا بھائی میں گاڑی ہٹا دیتا ہوں۔ تو یہ تصور اگر 24 گھنٹے نافذ ہو جائے اور ہمارے رگ و پے میں یہ بات اثر کر جائے کہ اللہ دیکھ رہا ہے،
تو بندہ پھر گناہ نہیں کر سکتا.